السلام علیکم ناظرین، آج کی تازہ ترین خبروں پر ہم نظر ڈالتے ہیں NNI نیوز پر۔ اسلام میں ائمہ و مؤذنین کو رہبر و رہنما کا درجہ حاصل ہے۔ مساجد مذہب و ملت کے ایسے عظیم الشان قلعے ہیں جن کے ذریعے ہمیشہ سے اسلام اور مسلمان دونوں کی حفاظت کی جاتی رہی ہے۔ ان کی اہمیت و افادیت سے موجودہ دور میں انکار کرنا ناممکن ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں مسلمان دن میں 5 مرتبہ اکٹھا ہوتے ہیں، اور جمعے کے دن تو ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے جس میں عوام الناس کی خطبہ جمعہ کے ذریعے رہنمائی کی جاتی ہے۔ ائمہ و مؤذنین مسجد کے قائدین میں ہوتے ہیں۔ یہ جمعہ، عیدین اور دیگر مواقع جیسے وفات، تفریح، خوشی وغیرہ کے مواقع پر لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے عزیز بھائی ہونے کے علاوہ اصلاح کے نقیب ہیں۔ اب ائمہ و مؤذنین کے لیے قلبی خشیت کا ہونا از حد ضروری ہے، خصوصی طور پر امت کی نجات کے کاموں میں۔ دوسری جانب اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں لگے گا کہ اس وقت دیش کے مسلمان انتہائی نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ ہندوستان بھر میں مسلمانوں کے خلاف منظم سازشوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ آئے دن ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے بالواسطہ اور بلا واسطہ طور پر ایسی حرکتیں کی جا رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے پہلے ہی سے بکھری مسلم قوم ان سازشوں کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں ائمہ و مؤذنین علماء حضرات پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مشترکہ طور پر اہل اسلام کو تازہ ترین حالات واقعات کی غیر جانبدارانہ جانکاری فراہم کریں اور انہیں متحد رہنے کی تلقین کریں۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے خلاف ریاستی، ملکی و عالمی سطح پر ہو رہی مختلف سازشوں پر اپنا رد عمل ظاہر کریں۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ روزمرہ کے حالات و واقعات پر گہری نظر رکھیں اور صحیح تناظر میں فرزندان توحید کو ہر جمعے کو اپنے خطاب میں اس بارے میں آگاہ کریں۔ امت مسلمہ کو متحد کرنے میں ائمہ و مؤذنین اور علماء مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ باقی یہاں ہر کوئی سیاسی آنچ پر اپنی روٹی سینک رہا ہے۔ اب یہاں کہنے والی بات یہی ہے کہ یہاں کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جو ہر دھرم ہیں، کسی کی بات سننا اپنی توحید کے خلاف سمجھتے ہیں، تو کئی ایسے بھی ہیں جو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دوسروں کے حلق سے نوالا چھین لیتے ہیں۔ ایسے حالات میں جب تانور میں موجود مقامی مسجد میں افادہ اسلامک سینٹر کی افتتاحی تقریب کو میں نے قریب سے دیکھا تو مجھے بڑا اچھا لگا۔ افتتاحی تقریب کے فوری بعد ائمہ و مؤذنین کی اہمیت و ذمہ داریاں عنوان پر ایک جلسہ منعقد کیا گیا، جسے تانور سے تعلق رکھنے والے تاجر حضرات یا CMG چیریٹیبل ٹرسٹ حیدرآباد کی جانب سے عمل میں لایا گیا۔ اس تقریب کی خاص بات یہ رہی کہ معزز ائمہ و مؤذنین کو خود مختار بناتے ہوئے انہیں معاشی طور پر مستحکم کرنے اور اپنا مکان بنانے کی غرض سے اراضی کے دستاویزات حوالے کیے گئے، جو کہ قابل ستائش کام ہے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ دور جدید میں دینی مدارس، درسگاہوں اور مساجد کو آباد رکھنے والوں کی حیثیت بندھوا مزدور کے مشابہ ہو کر رہ گئی ہے۔ جب تک کوئی منتظمہ ارکان و کمیٹی کی چاپلوسی، غلامی نہ کرے، اہل محلے کی ہر جائز ناجائز بات نہ مانے، ان کی مرضی ہی کے مطابق درس یا خطبہ دے اور اپنی روزمرہ کی زندگی کے معمولی کاموں کے لیے مقتدی حضرات کا دست نگر بن کر نہ رہے، وہ امامت یا مؤذن کے عہدے پر فائز ہو نہیں سکتا۔ تاہم اللہ کے گھروں کو آباد رکھنے والوں کے لیے تانور میں آشیانہ فراہم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس موقع پر علماء کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ امام غزالی فرماتے ہیں، امام بندوں اور خدا کے درمیان رابطہ ہے۔ آپ اپنی اہمیت کو سمجھیں، اور جناب مجیب خان صاحب نے جو آپ کی خدمت انجام دی ہے وہ اس لیے انجام دی ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والے ہیں۔ اپنے مقام کا لحاظ رکھیں۔ بزرگان ذی احترام، نوجوانان اسلام، آج یہ بہترین نورانی محفل ہے۔ یہاں پر ائمہ کرام ہیں، علماء کرام ہیں، مؤذنین کرام ہیں، یہاں پر سیاسی قائدین ہیں۔ میں چند اشعار کے ذریعے سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ انشاءاللہ 2 منٹ کا وقت دیا گیا ہے۔ ہمتیں ہار نہ بیٹھو کہیں ساحل کے قریب،
ڈوب جاتا ہے کبھی سفینہ ساحل کے قریب. ہم ڈرے ہیں نہ ڈریں گے کبھی طوفانوں سے, خود ہی طوفان لے جائے گا ہمیں ساحل کے قریب. آج ہم اس مبارک و مسعود محفل میں بیٹھے ہیں. ایک طرف مسجد کا افتتاح ہے, دوسری طرف ائمہ و مؤذنین کا مسئلہ ہے. ان سب کے لیے آج بہترین قدم سب کے سامنے میرے محبوب ترین دوست الحاج محمد مجیب خان صاحب یہ بڑا قدم اٹھایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجات سے ان کو نوازے. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ہم کو بھیجا ہے, ہم ایک رہنما کی طرح, ہم ایک رہبر کی طرح, ہم ایک داعی کی طرح ہمارا کام ہونی چاہیے. خصوصاً بولا گیا ہے, یہاں وقف بورڈ کے ممبرز بھی موجود ہیں, وقف بورڈ کے صدر صاحب بھی موجود ہیں. میں بات کہنا چاہوں گا, آپ کی جو تشویش ہے انشاءاللہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے آپ کے تمام بقایا جات جتنے بھی مہینے کے ہیں وہ آ جائیں گے. عظمت اللہ صاحب سے میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ مخاطب ہوں.